کامیابیاں بے شک کوشش سے ملتی ہیں، اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ چیخ کر کہنا، میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجھے سمیٹ لے۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا، کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ صبر کرتے بھی تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو رہا نا، لیکن صبر اب ہی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تب ہی تو صبر ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہارو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ سورہ بقرہ آپ کے دل کو سکون دیتی ہے، آپ کی سماعتوں میں ڈالتی ہے کہ اللہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، اور آپ کے تھکے ہوئے دل کو امید دیتی ہے کہ آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ وہ آپ کو ضرور دے گا۔ یقین مانے، آپ کا ٹوٹا دل پھر سے جڑ سکتا ہے۔ یہ جتنا مردہ محسوس ہو رہا ہے نا، اس سے زیادہ زندگی لیے پھر سے جی اٹھ سکتا ہے۔ بھول گئے کس رب نے بنایا تھا جو مردہ مٹی کے بارش کے بعد زندہ ہو جانے کی مثال دیے ہوئے ہیں؟ اس کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا؟ جہاں یہ مثال قیامت میں مردوں کے پھر سے جی اٹھنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہاں آپ کے دل کے لیے بھی اس میں امید ہونی چاہیے۔ بس اللہ کے معاملات میں اتنا سوچا نہ کریں، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کریں کہ یہ تو معجزوں کا رستہ ہے، وہ کے کام رب سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے جو اپنی اپنی منزل پر اتر جائیں گے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آپ کی منزل تک ٹرین خالی ہو اور اس دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو۔ سب سے بڑی نعمت زندگی ہے، اور کسی ایک غلط فیصلے، غلط انسان اور غلط ٹرن کی وجہ سے اپنی ساری زندگی برباد کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے، بلکہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناشکری ہے۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا امتحان میں، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں، رحمت تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں، کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہوتے ہیں۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ عز و جل انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے،
اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اپنے نقصان پر غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں۔ اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہے، اس لیے تو تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے تمہارے دل کی حالت سے، تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہوں تو ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، آپ تو پھر 70 ماں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ آپ میرا نصیب کیسے غلط لکھ سکتے ہیں میرے اللہ؟ مجھے پورا بھروسہ ہے اپنے رب پر، میرا بھروسہ قائم رکھنا، اور اگر آپ مجھے کچھ دیں تو مجھے شکر کرنے والا بنانا میرے رب، اور اگر کچھ نہیں تو مجھے صبر کرنے والا بنانا۔ آمین۔